میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہان میں نافرمان ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس قوم کا ذکر کیا جس قوم نے پیغمبر خدا کی نافرمانی کی، قوم سمود۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس کے پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ جب صالح علیہ السلام نے ان کے طلب پر معجزہ دکھایا اور وہ اونٹنی جو پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا کر اس کو ظاہر کیا اور وہ اونٹنی پانی پیتی، اب ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ جناب صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی کے معاملے میں ان کو ڈرایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس معاملے میں حد سے نہ بڑھنا۔ اب یہ جو تالاب کا پانی پیتی تھی، ان لوگوں کو بڑی تکلیف کہ یہ پورا دن ہمیں پانی سے منع کر دیا۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک شخص کو پیسے دے کر، لالچ دے کر اس بات پر تیار کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن وہ قدار بن صالف، وہ بد نصیب شخص نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کری، ان لوگوں نے حد سے بڑھے نافرمانی کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسے؟ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خدا بندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر گیا اور مر گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا۔ جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی، پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں ان لوگوں کی
اس عبرت ناک تباہی و بربادی پر کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے اکڑ جاتے، حکم عدولیاں کرتے، نافرمانی کرتے، اور ان پر عذاب الہی کیسے آیا؟ یہ چنگھاڑ، پھر اس طرح ان پر عذاب کہ پوری بستی اتھل پتھل کر دی گئی۔ اسی طرح یہ قوم سمود کی طرح قوم عاد پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس نافرمان قوم کو ڈراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، مگر شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اب بھی اپنے نبی سے کہہ دیا کیا؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یہ قوم بھی یہی کہہ رہی، جیسے صالح علیہ السلام کے ساتھ اس قوم نے کہا تھا قوم سمود نے کہ لاؤ وہ عذاب جس کے ڈراوے دیتے ہو، اسی طرح یہ قوم بھی کہتے لے آؤ وہ عذاب جس کے تم ڈراوے دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے، آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی، ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی، اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے رکھتا تھا۔ جب لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا ہے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، 3 قسم کے بادل آئے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا کہ اس میں خوب پانی ہوگا، کالے بادل آئے ان میں بارش زیادہ ہوگی، تو یوں وہ کالا بادل ان کی بستیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا میری قوم دیکھ لو یہ عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھلی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی۔ پھر وہ آندھی اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے بڑے بڑے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری قوم عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 تا 8 میں ان کا ذکر کیا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی۔ 7 راتیں 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خدا بندی سے کالے رنگ کے پرندوں کے غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اس واقعہ سے پتہ چلا یہ لوگ بڑے خوشحال تھے،
بڑے بڑے مضبوط محلات اور مکان بنا رکھے